अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई देखते रहिए आशियाना शाहीन का, क्योंकि शाहीन के आशियाने में है बड़े ज़बरदस्त वाक़यात, दिलचस्प दिलचस्प सबक आमोज़ और नसीहत आमोज़। ऐसे वाक़यात जो अगर आप संजीदगी से सुनेंगे तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ या वाक़या सुना रही हूँ, ये एक बाप और बेटे का वाक़या है। इसे सुनकर आपने क्या सबक सीखा, ये ज़रूर मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। और भाई अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है ना अब तक सब्सक्राइब, तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक मुसव्विर था, और मुसव्विर भी ऐसा मुसव्विर कि जब वो तस्वीरें बनाता था ना तो ऐसा लगता था जैसे ये अभी बोलने ही वाली हैं। और बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाता था, बहुत मशहूर मुसव्विर था। और उसकी जो तस्वीरें थी ना वो बहुत महंगे दामों में फ़रोख्त होती थी। उसका एक बेटा था, वो अपने बाप से जो था ना वो बहुत मुतासिर था अपने वालिद साहब से। और वो देखता है कि जो वालिद साहब हैं वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं और लोग उनकी तस्वीरों को ना हद से ज़्यादा पसंद करते हैं और मुँह मांगी कीमत पर ख़रीद लेते हैं। जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया और इस काबिल हो गया कि तस्वीरें बना सके, तो उसने अपने वालिद साहब से कहा है कि जो है ना मुझे भी तस्वीरें बनाना सिखाएं और मैं भी तस्वीरें बनाना चाहता हूँ और आपकी तरह जो है अच्छे पैसे भी कमाना चाहता हूँ और शोहरत भी कमाना चाहता हूँ। और बाप को क्या चाहिए था भाई, वो तो हो गए बहुत खुश उनके वालिद साहब और कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। फिर उन्होंने अपने बेटे को तस्वीरें बनाना सिखाई और बेटे के हाथ में भी अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरती और सफाई रखी थी कि जब वो तस्वीरें बनाता तो बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाता। जब दोनों की तस्वीरें गई नुमाइश के लिए, तो बाप की जो तस्वीरें थी बनाई हुई उनकी तो बहुत अच्छी कीमत लगी, भारी कीमत लगी। लेकिन बेटे की तस्वीरें इतनी खूबसूरत थी, लोग ख़रीद भी रहे थे, लेकिन वो जो थे ना उसके दाम बहुत कम लगाते, यानी बाप के तस्वीर के दाम से आधी कीमत पे। बेटा जो था ना इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया, कहने लगा अपने वालिद साहब से कि बाबा मैं इतनी अच्छी तस्वीरें बनाता हूँ, आपकी जैसी बनाता हूँ, लेकिन मेरे जो तस्वीरें जाती हैं बिकने के लिए, नुमाइश के लिए, उसके वो पैसे नहीं मिल पाते जो कि आपकी तस्वीरों में मिलते हैं, तो प्लीज़ मेरी मदद करें। अब वालिद साहब को क्या चाहिए था, वो तो हो गए खुश। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपनी तस्वीरें जब बना लिया करो तो मुझे दिखा दिया करो, मैं उसमें और बेहतरी करने की कोशिश करूँगा। लिहाजा जब उसके वालिद साहब फ़ारिग होते, उनके पास फ़ारिग वक्त होता, तो वो अपने बेटे को अपने पास बुला लेते और उसकी तस्वीरों का बग़ौर जायज़ा लेते। और जायज़ा लेने के बाद अपने बेटे को समझाते कि देखो, अगर तुम इस कलर की जगह इस तस्वीर में अगर ये कलर इस्तेमाल करते ना तो ये तस्वीर अपने आप बोलने लगती। और फिर अब तुम इस तस्वीर को देखो, ये जो पानी आबशार का गिर रहा है ये इस तरह नहीं, इस तरह थोड़ा सा बुर्श चलाते तो ये और ज़्यादा हसीन लगता। लड़का अपने वालिद साहब की ना बातों को बहुत तवज्जो से सुनता और जो है ना उस पर अमल करता, और जो उसके वालिद साहब कहते हैं ना वैसी ही तस्वीर बनाकर वालिद साहब को दिखाता। और वालिद साहब उसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती थी, थोड़ी बहुत वो रह जाती थी गुंजाइश, तो वो उसको पूरा कर देते। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उस बच्चे की जो बेटा था, जवान था, उसकी तस्वीरें भी ऐसी हो गई कि वो थोड़ी सी अच्छी कीमत पर जाने लगी। फिर थोड़े दिन गुजरे तो और कीमत बढ़ गई, फिर थोड़े दिन गुजरे तो कीमत वहाँ तक पहुँच गई जहाँ तक बाबा की तस्वीरों की पहुँची थी। तो बेटा बहुत खुश होता कि मेरे वालिद साहब की भी तस्वीरें अगर इस दाम में गई हैं तो भाई मुझे भी इतने ही पैसे मिले हैं, मेरी भी मेहनत लगी थी तस्वीरों में, मेरी भी मोहब्बत थी उन तस्वीरों के साथ। अच्छा, होते होते पता ही क्या हुआ, वालिद साहब जो थे ना वो उसकी तस्वीरों को इतनी संजीदगी से देखते और इतनी तवज्जो से देखते कि उसकी तस्वीरों में वो बात हो गई कि वालिद साहब से भी ज़्यादा पैसों में उसकी तस्वीरें बिकने लगी। अब जब पहली दफ़ा जब उस तस्वीर बिकी ना और उसे पता लगा कि मेरे वालिद साहब की तस्वीर तो गई है इतने में और लेकिन मेरी तो इससे दुगनी कीमत मिल गई, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ वो बच्चा। अब वालिद साहब उसको रोज़ बुलाते और उसे बताते और बच्चा अमल करने लगता। जब तस्वीरों के दाम जो थे ना वो बाप से दुगने मिलने लगे,
تو بیٹے میں کچھ غرور آ گیا. وہ 2-3 دن باپ کی طرف نہیں جاتا، تو اس کے والد جو ہے نا اس کو زبردستی کہتے تھے، بلاتے تھے کہ بھئی آؤ نا، اپنی تصویریں دکھاؤ، میں دیکھوں تو صحیح تم کیسی تصویریں بنا رہے ہو. اور بہترین تصویروں میں بھی نا وہ کچھ نہ کچھ کمی نکال دیتے تھے اور اس کو پورا کر دیتے تھے. اب نا شروع میں تو بچے کو یہ بات، ان کے بیٹے کو، نوجوان بیٹے کو بہت بری محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا، سارے لوگ تو میری تصویروں کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور ان کی تصویروں کے تو دام اگر وہ دے رہے ہیں 2,000 تو مجھے ملتے ہیں 4,000، اور پھر بھی بابا میری تصویروں میں جو ہے نا نقص نکالتے ہیں. اس کو اندر سے برا لگنے لگا. لیکن وہ تھوڑے دن تو خاموش رہا، جاتا تصویریں دکھاتا، پھر جو وہ کہتے اس پر عمل کرتا، بڑا برا سا منہ بناتا اور اٹھ کر آ جاتا، کہتا واہ واہ اب تو میں ان سے بہت اچھی تصویریں بناتا ہوں، پھر بھی یہ میری تصویروں میں خامی نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. اور میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے فالتو کہ میں دن بھر تصویروں میں جان کھپاؤں، تصویریں بناؤں اور شام میں جا کے نا فضول میں بابا کی باتیں سنوں اور اپنی اچھی بھلی تصویروں میں جو ہے نا نقص نکلواؤں. کیا بابا کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی تصویریں جتنے میں بکتی ہیں اس سے دگنی میری قیمت میں بکتی ہوں اور تعریف بھی بہت ہوتی ہے. لیکن وہ جب ظاہر ہے جب والد صاحب بلاتے وہ چلا جاتا، بے دلی سے ان کی باتیں سنتا اور جو وہ خامی بتاتے نا اس پر عمل ہی نہیں کرتا، کہ ہاں میں ہاں ملاتا اور کمرے میں لا کے تصویروں کو رکھ دیتا اور سوچتا اوہو میں نے تو بہت خوبصورت تصویریں بنائی ہیں، میں کیوں ان کی بات پہ عمل کروں، ان کی تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا. وہ یہ دل میں شاید سوچتا تھا کہ بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی سمجھ جو ہے نا میری سمجھ سے بہت الگ ہے، میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں. لہٰذا اس نے نا تصویروں میں بالکل توجہ دینا چھوڑ دی اور جو ہے نا بس جاتا تھا باپ کے پاس، بیٹھتا تھا، ہر بات سنتا تھا، لیکن تصویروں کو سمجھتا تھا کہ میں بہت اچھی بنا رہا ہوں، اس لیے کوئی توجہ نہ دیتا تھا. اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہی کیا ہوا. آہستہ آہستہ نا لوگوں نے تعریف کرنا کم کر دی، پھر خریدار بھی کم ہو گئے، اور جو خریدار تھے وہ قیمت وہ نہیں دیتے تھے جو پہلے جیسی تھی، بلکہ جتنی قیمت میں اس کے والد صاحب کی تصویریں جاتی تھیں نا اس کی آدھی سے بھی کم قیمت لگاتے اس کی تصویروں کی. اب جو وہ لڑکا تھا بڑا پریشان ہوا کہ میری تصویریں اتنی خوبصورت بناتا ہوں، میں بہت اچھی بناتا ہوں اور میری تصویروں کے دام بہت اچھے تھے، لوگ تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا. اب جب وہ حد سے زیادہ پریشان ہوا تو آنا کس کے پاس تھا، آنا تو اپنے بابا کے پاس تھا نا. لہٰذا بہت شرمندہ ہوا دل میں تو، لیکن بولا کچھ نہیں. ایک دن اپنے بابا کے پاس گیا اور بتایا سارا ماجرا کہ بابا میں تو تصویریں اتنی اچھی بناتا ہوں، محنت سے بناتا ہوں، اور لیکن میری تصویروں کی تعریف کرنا لوگوں نے چھوڑ دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تصویروں کے دام بھی مجھے وہ نہیں ملتے جو کہ پہلے ملتے تھے. تو والد صاحب جو تھے نا وہ سب سمجھ رہے تھے نا، بھائی بزرگ تھے، بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو کیا عقل تھوڑی ختم ہو جاتی ہے ان کی. مسکرائے، کہنے لگے بیٹا بات صرف اتنی ہے کہ جب میں تمہاری تصویروں میں کوئی کمی نکالتا تھا نا تو تم بہت توجہ دیتے تھے اور بہتر سے بہتر بنانے کی اپنی چیز کو کوشش کرتے تھے، اور یہی کوشش تمہیں جو تھا نا بلندی پہ لے کے جا رہی تھی. تمہاری جو تھی وہ تصویریں بہت ہی اعلیٰ جو تھی وہ رقم میں جا رہی تھی، لیکن جب تم نے باتوں پر توجہ چھوڑ دی، کام پر توجہ چھوڑ دی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ماہر سمجھنے لگے، مطمئن ہو گئے اپنے کام سے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے تصویروں میں وہ جو توجہ دینی چاہیے تھی نا وہ توجہ چھوڑ دی. اور بس اتنی سی بات ہے، ورنہ تصویریں تو تم مجھ سے بھی بہت اچھی بناتے ہو، لیکن اس بات کی وجہ سے جو تھا نا وہ تمہاری تصویریں جو تھیں وہ بلندی پہ جتنی پہلے تھیں اتنی اب نہیں ہیں. تو تم نے میری بات پہ توجہ دینا چھوڑ دی اور اس کے ساتھ ساتھ تصویروں پہ بھی توجہ دینا چھوڑ دی. تو بھائی اس کہانی کا مقصد کہنے کا یہ ہے میرا کہ جب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے مطمئن ہو جائیں، تو مطمئن ہونے کے بعد انسان جدوجہد ختم کر دیتا ہے، کوشش کو ختم کر دیتا ہے. لہٰذا جہاں وہ ہوتا ہے نا وہیں رک جاتا ہے. اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ دنیا میں اب مجھ سے بڑھ کے کوئی اچھا کام کرنے والا نہیں ہے، اور خاص کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر استاد کی ناقدری کریں گے نا جو سکھانے والا ہے اور سمجھیں گے جی اب یہ تو بوڑھا ہو گیا، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہے، اس نے جب مجھے سکھایا تھا وہ بات الگ تھی اور اب تو میں اس سے بہت بہتر کام کر رہا ہوں، تو بھائی یہی جو آپ عزت میں کریں گے نا استاد کی کمی، تو آپ کی بھی عزت میں بھی کمی آئے گی اور آپ کی بھی اسی طرح شہرت میں کمی آئے گی، کیونکہ استاد تو پھر استاد ہوتا ہے نا. تو زندگی میں کبھی کسی چیز سے مطمئن نہ ہو، بلکہ آگے سے آگے کوشش کریں، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور استاد
سے جتنا بھی اچھا کام کریں، لیکن پھر استاد کی عزت حد سے زیادہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، کسی بھی قسم کا شعبہ ہو، اپنے استاد کی اتنی عزت کریں، اتنا مان رکھیں، اس کی بات کو غور سے سنیں، اور خاص کر جو ماں باپ آپ کے استاد ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ تو ایسے استاد ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بھی درجہ دیا ہوتا ہے اور استاد کا بھی، تو بھائی اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار رہیں اور ان کا دل بھی نہیں دکھائیں گے کہہ کہ بھائی اب تو میں آپ سے اچھا کام کرتا ہوں، اب تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو جتنا بھی اچھا کام آ جائے نا، اپنے استاد کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے نا بچے ہی بنے رہیں، کہتے رہے کہ بھائی یہ میری تصویروں کو دیکھیں، یا میں نے یہ کام سیکھا ہے، میں موٹر مکینک ہوں، یا میں حکیم ہوں، یا میں ڈاکٹر ہوں، اور یا میں بشرطے کہ کوئی سا بھی شعبہ ہو، استاد استاد ہوتا ہے۔ تو زندگی میں ایک تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کبھی بھی آگے بڑھنے سے نہ رکیں، اپنے کام سے کبھی بھی مطمئن نہ ہوں، اپنے کام کو اور آگے سے آگے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، جد و جہد جاری رکھیں، اور استاد کی قدر کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ اس کہانی سے جو بھی سبق حاصل ہوا ہے، اگر آپ کو جو بھی سمجھ میں آیا ہے تو کمنٹس کے ذریعے مجھے بتائیے گا، مجھے رہے گا آپ کی خوبصورت رائے کا نا بہت زیادہ انتظار۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے نا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔